جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور نہ کوئی زندگی کا نشان تھی۔ اس وقت ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، یہ میرے فرشتوں میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی بے حساب فرشتے روشنی کی طرح چمکتے ہوئے اس جگہ حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال تھے اور دلوں میں تجسس۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون خرابہ مچائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی، اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنتے ہی فرشتوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کر لیا، پھر سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جسے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی، گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ یہ سنتے ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور بولی، اے جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے جن انسانوں کو پیدا کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی تو ان کے جسم میں رہوں گی، وہ عذاب مجھے بھی جھیلنا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری پکار سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ کے دربار میں جا کر پوری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی نے اسی درد سے فریاد کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی کی آہ سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور وہ بھی مٹی اٹھائے بنا ہی لوٹ آئے، تینوں فرشتے خالی ہاتھ۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو مٹی نے پھر وہی انتظاری اور بولی، اے عزرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ لیکن عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہو کر فرمایا، اے عزرائیل، کیونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح نکالوں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے ہی الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، ہر موت کے لیے میں الگ الگ سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے جائے گا، کوئی حادثے سے تو کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر عزرائیل علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ برسات کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا مکیلہ بن گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس جسم کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے ادب سے حکم مانا اور آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اٹھا کر جنت میں لے گئے، اور پھر لمبے عرصے تک وہ جسم وہیں پڑا رہا بغیر روح کے، بالکل بے جان۔ فرشتے اس کے قریب آتے اور اسے غور سے دیکھ کر کہتے، یہی ہے وہ جسم، یہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار عاجزیل، جو اس وقت تک حضرت عزرائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی چاروں فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہو گئے۔
انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لائے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سب مل کر اس پاک موقع میں شریک ہوئے۔ لیکن وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل نہیں تھا، اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور بس اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، ان کی آنکھیں کھلی، ہاتھ پاؤں ہلے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی الحمدللہ۔ یہ لفظ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے سزا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ میں نے کتنے عرصے تک تیری عبادت کی ہے، فرشتوں کو سکھایا ہے، تیری خدمت کی ہے، تو تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری التجا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان بولا، اے مالک مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی جائے گی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، ان کے جسم ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں، یہ طاقت مجھے عطا کر دیجیے۔ اللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔